تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے۔ اور درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طریقے سے ہمیں ان مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سالگرہ منانا، اس میں کہاں سے دقت آتی ہے؟ یہ کہاں سے بدعت ہو جاتی ہے؟ کیا عیسائی ان کے نبی، ان کے رسول عیسیٰ بن مریم کی پیدائش کا دن نہیں مناتے؟ کیا دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں، ان کی اتباع کرنے والے اپنی لیڈرزوں کی پیدائش کا دن، سالگرہ کیا نہیں مناتے؟ آخر اس میں بدعت کہاں سے آ گئی؟ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے منانا بدعت ہے، وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں توہین کرنے والے ہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حد غلو کے حدود میں اگر داخل نہ ہو تو وہ حقیقی معنی میں محبت نہیں، محبت جو عشق میں تبدیل نہ ہو وہ محبت ہی نہیں، اس کے دعوے کرنے والے سچے نہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ باتیں ہیں جنہیں ہم ان ایام میں سن رہے ہیں، لوگ بڑے چاق و چوبندی کے ساتھ ان جملوں کو ادا کر رہے ہیں جن کا میں نے آغاز میں ذکر کیا۔ ان کے یہاں جیسے ساری دنیا کے لیڈرز کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے میں کہاں سے دقت آتی ہے؟ کیوں یہ جو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، انہیں کہاں سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے؟ اور یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ جو لوگ ان چیزوں کو نہیں مناتے وہ حقیقی معنی میں گستاخ ہیں، وہ ہے وہابی، وہ ہے کبابی۔ ان باتوں کو ہم سن رہے ہیں عزیز ساتھیوں۔ افسوس کا ماحول ہے، افسوس در افسوس کے حقیقت کی وضاحت ہونے کے باوجود، ان چیزوں کو منانے کی شریعت میں اجازت نہ ہونے کے باوجود، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شریعت ہے جو دنیا میں اپنے اندر ایک بہت ہی بڑی انفرادی حیثیت رکھتی ہے، جس شریعت کے اندر نئی چیزوں کو جوڑنے کی گنجائش دور دور تک نہیں۔ اب جو عبادات پہلے سے متعین ہو چکے ہیں ان میں کمی پیشی کرنے کا تصور نہیں۔ ایسی شریعت جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کا دن ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، ہم تمہارے اس دین سے راضی ہیں۔ اللہ نے اس وقت کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری حج کر رہے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے شریعت کے تعلق سے جتنی بھی باتیں تھیں ان تمام باتوں کو اللہ نے فریز کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیا ہے وہ تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو سکھایا، جن تعلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو دیا، ایسی تعلیمات ہیں کہ اللہ اکبر، اگر اس میں ایک آدمی 24 گھنٹے بھی عمل کرے تو 24 گھنٹے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری سنتوں کی تعلیم دی، کوئی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جس میں ہمارے لیے، ہماری عبادت میں ہمارے لیے کچھ فائدہ ہو، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ ساری دنیا کہ جتنے بھی لوگ بستے ہیں انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک عابد، ایک زاہد، ایک متقی بنا کر کھڑا کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھرپور انداز سے کر کر دکھایا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری شریعت ہے، لیکن افسوس اس شریعت کو لے کر آج بھی بہت سارے لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ ان میں ان چیزوں کو ایڈ کرنے چاہیے، ان میں فلاں فاتحہ کو ایڈ کر دینا چاہیے، ان میں فلاں چیزوں کو ایڈ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری کلچر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ان چیزوں کو کرنا ہے۔ ایسی باتوں کو انہوں نے جوڑا، ایسی باتیں کہہ کے انہوں نے دین کے نام سے ایک نیا دین ہی بنا دیا۔ جب ان چیزوں کی ترویج شروع ہوئی، پہلے جب لوگوں نے اسے بڑے آسانی سے لے لیا، اس تعلق سے سنجیدہ نہیں تھے، تو آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس نماز کی کوئی اہمیت نہیں، جس کے پاس اللہ کے کلام کی کوئی اہمیت نہیں، جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ نہیں۔ ایک جذبہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر جائیں، سر پٹخیں اور غیر اللہ کو پکاریں، چیخیں اور نظر و نیاز کریں اور غیر اللہ کے لیے ذبح کریں۔ ہماری امت میں بہت بڑی تعداد یہی کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان درگاہوں میں جا کر پھول چادر چڑھا کر وہاں کے دعاؤں کو لے کر چند پیسے ہنڈی میں ڈال کر مجاور کے اس چھڑی سے اپنے سر میں مار لے لیں تو ان کا بیڑا پار۔ آج ہماری امت میں یہی تصور پایا جا رہا ہے۔ کتنے ہیں جو صحیح سنت پر عمل کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو توحید کے دل دادا ہیں، کتنے ہیں جو شریعت محمدی کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ افسوس در افسوس اس منظر کو دیکھنا پڑ رہا ہے، اور یہ کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے۔ اگر میری بات پر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ رینڈملی کسی بھی ایک درگاہ میں چلے جائیے اور جا کر دیکھیے کہ وہاں کیا حشر ہو رہا ہے۔ اب بعض لوگ یہاں پر یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ یہ اولیاء ہیں، ان کے قبروں میں جانا، اسی کو زیارت کرتے ہیں، کہتے ہیں اس پر جا کے ادھر بیٹھنا اور ان کے حق میں دعا کرنا، اس میں کیا غلطی ہے؟ ہم کہتے ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں، لیکن غلطی یہ ہے کہ آپ ان باتوں کے آڑ میں سیدھے وہ صاحب قبر سے مانگیں، ان باتوں کے آڑ میں ایسی باتوں کو شروع کریں جو سیدھے شریعت سے ٹکراتی ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ ہی کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے، اور آپ ان در چوکٹوں میں اپنے ماتھوں کو ٹیکتے ہیں اور باتیں ایسی کرتے ہیں جن میں کوئی مخالفت نظر نہیں آتی، لیکن عمل میں سراپا 100% مخالفت نظر آتی ہے۔ افسوس در افسوس یہ ہے شریعت محمدیہ کی اب کی حالت۔ اللہ اصلاح پیدا کرے، اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو حکمت کے ساتھ اور پورے کے پورے عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کے اندر اصلاح پیدا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میں بتا رہا تھا عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرنا محبت سمجھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھے۔ آپ اسے بڑی یقینی طور پر جان لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں، سب سے زیادہ محبت کرنے والوں میں صحابہ کے لیول کو پہنچنے والی کوئی ہستی نہیں، چاہے وہ مشہور و معروف علماء ہو، چاہے وہ مشہور و معروف صلحاء ہو، چاہے وہ نام نہاد اولیاء ہو۔ ان میں سے کسی کے اندر اتنی سخت نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے۔ یہ ناممکن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں جن کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس سرٹیفکیٹ کو لینے والی یہ قوم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر مر مٹنے والی یہی قوم تھی۔ سہیل بن عمر ایک بہت بڑا قریشی سردار تھا، یہ آگے چل کے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے لیے حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ کے میدان میں پہنچتا ہے، اور اس نے وہاں پر جو دیکھا اور وہاں پر جو مناظر اسے دیکھنے کو ملے اسے تھرانے کے لیے کافی تھے۔ یہ واپس اپنی قوم قریش کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ واللہ لقد وفدت علی الملوک، اے لوگو خدا کی قسم
میں بڑے بڑے مجالس میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں نے حاضری دی ہے، لیکن کسی کے فالوورز کو میں نے اپنے سردار سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ان کے سردار سے محبت کرتا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں پانی دیتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے، یعنی ان صحابہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پانی کے بوند ان کے ہتھیلی میں پڑھیں، اور جیسے ہی پانی کے بوند ان کے ہتھیلی میں پڑ جاتے ہیں وہ اپنے جسم میں مل لیتے ہیں۔ اگر وہ وضو کے طور پر کلی کریں تو یہ کلی وہ چاہتے ہیں کہ ان کے چہرے میں گرے، اگر وہ تھوکے تو ان کے وہ تھوک کو اٹھا کر اپنے چہرے میں مل لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں نے کسی بھی قوم کو اپنے سردار سے محبت کرتا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص ایک بہت بڑے قریشی سردار تھے جو احزاب کے بعد مسلمان ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسکرپشن دو، تو میں دے نہیں سکتا۔ وہ اس وجہ سے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ بھر کبھی دیکھا ہی نہیں، حالانکہ تھے 7 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا ہوا کرتا تھا، اور جاہلیت کے دور میں بھی انہوں نے دیکھا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ روب دبدبا محبت کا یہ عالم کہ کبھی بھی اس بندے کے اندر جرت نہیں ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بھرپور دیکھ سکوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو بھرپور دیکھ سکوں۔ محبت کا یہ عالم تھا صحابہ کا۔ اللہ اکبر۔ سعید بن عمرو الجمحی ایک زبردست صحابی ہیں، یہ حمص کے گورنر انہیں بنایا جاتا ہے، عمر بن خطاب نے انہیں گورنر بنا کر بھیجا، اور یہ وہاں پر پہنچے تو بہترین ایڈمنسٹریشن کیا۔ وہاں کے لوگ بہت خوش تھے، اور ایسے خدا پرست آدمی کہ ان کے گھر میں چند کپڑے اور چند برتن کے علاوہ اس گورنر کے گھر میں کچھ اور چیز نہیں تھی۔ یہ اللہ پرست کا یہ گورنر، اللہ اکبر، ایسا نمونہ پیش کرتا ہے۔ ساری دنیا آج اس کی تاریخ کو پڑھ کر، اس کی سیرت کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ گزرے نہیں ہوں گے۔ سعید بن عامر الجمحی کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو اچانک انہیں غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے یہ چیز کو چھوڑ نہیں پائے ہو، تو کمپلینٹ عمر بن خطاب کی مجلس میں پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا گورنر بہت اچھا ہے، لیکن اچانک اس پر کچھ غشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ کھویا کھویا سا ہو جاتا ہے، ہمارے درمیان ہونے کے باوجود گمنام سا ہو جاتا ہے۔ تو کمپلینٹ جب زیادہ آنے لگی تو عمر بن خطاب سعید بن عامر الجمحی سے کہا کہ چلو مدینہ آؤ، آ کر رپورٹ کرو۔ تو سعید مدینہ پہنچے تو عمر بن خطاب نے کہا کہ بھائی تمہارا یہ کیا معاملہ ہے، تم لوگوں کے درمیان ہوتے ہو تو کچھ کھوئے کھوئے سے ہو جاتے ہو، لوگ آ کے تمہاری شکایتیں کر رہے ہیں۔ تو سعید نے کہا کہ اصل معاملہ امیر المومنین یہ ہے کہ جب میں اسلام قبول کیا تو گنتی کے چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور میں ایسے موقع پر اسلام قبول کیا تھا جب اسلام کا نام لینا ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ میں نے ایسے موقع پر اسلام قبول کیا جب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو موت کی دعوت دیتے ہیں، تو میں بڑے ہی سنگین ماحول میں نے اسلام قبول کیا، اور مشرکین مجھے ایک مرتبہ اٹھا لے گئے، اور اس کے بعد مجھے انہوں نے باندھا اور اتنا پیٹا کہ میرے جسم کا کوئی ایسا عضو نہیں، کوئی ایسا نس نہیں جہاں پر اذیت نہیں ہو رہی ہو۔ میں نے اذیتوں کو جھیلنے کے پورے حدود پار کر دیے، اتنی اذیت مجھے انہوں نے دی، اور جب وہ اذیت دے دے کے میں تو تھک چکا تھا، جب انہوں نے مجھے مار مار کے انہیں تھکان لاحق ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے سعید، اگر تم ہماری اس اذیت سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، اگر تم کر لو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سعید نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی بلا ہے جسے تم مجھے کرنا چاہتے ہو؟ تو سعید کو کہا گیا کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخانہ کلمات کہنے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کیچڑ اچھالنے والی چند کلمات کو ادا کرنی ہے۔ سعید نے کہا کہ میں مر جاؤں میں یہ کام نہیں کر سکتا،
میرا پورا جسم چھلنی ہو جائے، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک سوئی چبو دی جائے، اسے میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن جب اذیت بہت زیادہ بڑھ گئی تو موت ان کے آنکھوں کے سامنے نظر آئی، تو سعید نے بڑی مشکل سے ایک دو جملے کہہ دیے، اس کے بعد مشرکین نے انہیں چھوڑ دیا۔ سعید کہتے ہیں کہ میں دوڑ کر بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا اور کہا یا رسول اللہ میرے زبان سے نازیبا جملے نکل گئے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی الا وقلبہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ نے کہا کہ مومنین کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ بے ایمانی کی باتیں کریں، ایسی باتیں جس میں ایمان نہ ہو، ایسی باتیں کرنا مومنین کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ ہاں جسے مجبور کیا گیا ہے اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے تو ایسے آدمی کے لیے وہ اگر کچھ کہہ دے تو اس پر کوئی ملامت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں سعید کی برات نازل کی اور اس کے بعد سعید بن عامر الجمحی کو اطمینان آیا، لیکن کہتے ہیں کہنے کو تو اس وقت اطمینان آ گیا تھا، لیکن جب بھی میری زندگی میں ان واقعات کو سنتا ہوں یا پھر سوچتا ہوں، میرے دماغ میں وہ واقعات یاد آتے ہیں تو میرے اندر اتنی شدت سے غم پیدا ہوتا ہے، میں اتنا غمگین ہوتا ہوں کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ آخر مجھ سے یہ جملے کیسے ادا ہو گئے، آخر میں نے ایسے کیسے کہہ دیا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی میں سوچتا ہوں میرا پورا وجود لرزہ برندام ہو جاتا ہے اور میرے پورے وجود میں کڑاکے کا شاک گرتا ہے کہ یہ میں نے کیسے کہہ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ غم کے مارے، حزن و ملال کے مارے مجھے ایک قسم کی غنودگی آ جاتی ہے اور میں کھو جاتا ہوں اپنی سوچ میں۔ یہی امیر المومنین میرے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسی ساتھیوں تصور کریں ایک ایسا کام جو موت کو دیکھنے کے وقت کیا، لیکن ان کا ایمان انہیں زیبا نہیں دیتا کہ یہ کیسے یہ جملہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جو دیوانہ وار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ کتنے ایسی مثالیں ہیں، اگر تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اوراق الٹنا شروع کریں تو ہر پنے میں ایسے شیدائیوں کے واقعات آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتے۔ تو کیا انہوں نے محبت کے پورے حدود پار کر دیے؟ یعنی ان کی محبت کچھ اس کے اندر کوئی حدود، کوئی اس کے اندر فریم نہیں تھا کہ وہ جیسے چاہے جو چاہے کہتے تھے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ ایک مرتبہ ایک قبیلہ آیا یمن سے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی، تو ان کا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے بھرا ہوا تھا، اور مدینہ پہنچتے ہیں اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا سیدھے پیر میں گر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو چومتے ہیں۔ قربان جائے اس اخلاق پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وقت کچھ نہیں کہا، معلوم تھا کہ یہ ان کی محبت کا اظہار ہے، لیکن جیسے ہی جن باتوں کو کرنا تھا ان باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اس کے بعد ان قبیلے والوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ یہ بادشاہوں کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ گر کے پیروں کو چومتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ میں طریقہ تمہارے لیے روا نہیں سمجھتا۔ ہمارے یہاں تو مصافحہ ہے، ہمارے یہاں تو گلے ملانا ہے، سلام ہے، یہ پیروں کو چومنا یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ دیکھیں محبت کا عالم یہ نہیں کہ تم مجھے بادشاہوں کی طرح ڈیل کرو، ہے کہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، ہمارے لیے حدود متعین ہے محبت کے لیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں کے لوگوں کو بہت خوشی ہوئی، تو چھوٹی چھوٹی بچیاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گیت اور ترانے گانا شروع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، بہت ساری باتوں کو انہوں نے کہا، اور ان جملوں میں ایک جملہ بھی یہی کہہ دیا کہ ایسا نبی آیا ہے جسے کل کی باتیں معلوم ہیں، ایسا نبی آیا ہے جسے کل کی باتیں معلوم ہیں۔ اللہ اکبر۔ ظاہری طور پر جملے میں کوئی قباحت نہیں، ظاہری طور پر جملے میں کوئی غلطی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے اخبار دیتے ہیں، یہ تو کل کی باتیں ہیں،
قیامت کب آئے گی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اس کی نشانیاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اور آنے والے چیزوں کی پیشن گوئیاں دیتے ہیں۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے وحی کے ذریعے سے بتایا تھا، یہ بولنے میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ایک ایسی چیز کا احساس ہوا کہ کہیں کل کو لوگ مجھے اللہ کے برابر نہ بنا دیں، کہیں کل کو لوگ مجھے عالم الغیب نہ کہہ دیں، جو کہ خالص اللہ ہی کی صفت ہے۔ تو فوراً ان بچیوں سے کہا کہ ایسے مت کہو، ایسے مت کہو، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی بچی کو درست کیا۔ ضرورت کیا تھی؟ یہ بچی کے جذبات تھے، اسے چھوڑ دیتے، وہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتی، لیکن یہ اخلاق کا مجسمہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے معلوم ہے کہ لوگ غلو کے دل دادا ہیں، انہیں غلو کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کے حدود کو جب بھی موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے ہرگز مت کہو۔ بعض لوگ آئے جن کے پاس بڑے بڑے موضوعات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرنے کے لیے بڑے بڑے ٹاپکس تھے، اسٹیٹ لیول کے ٹاپکس تھے، انہیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں، اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے و مشورہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے اور اپنے مشورے سے انہیں سرفراز کیا، اور جب وہ اٹھ کر جا رہے تھے تو انہوں نے کہا ما شاء اللہ و شئت، کہا کہ جیسے اللہ چاہتا ہے اور جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہونے والا ہے۔ ظاہری طور پر جملے میں کوئی غلطی نہیں، پہلے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، پھر کہا اور اس کے بعد کہا آپ جو چاہتے ہیں، ظاہری طور پر کوئی قباحت نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معلوم تھا کہ قومیں اپنے انبیاء کے ساتھ ان کے کیا سلوک ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ رک جاؤ، یہ جملہ مت کہو، جملے کو درست کرو، اسے ریفریش کرو، پھر کہو، پھر نکلو۔ کہا کیا کہیں؟ کہا کہو ما شاء اللہ ثم شئت، کہو کہ اللہ جو چاہتا ہے پھر آپ جو چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کے لفظ کو نکالا، کہا کہو پھر، یعنی اور جب کہیں گے تو دونوں کا ایک ہی لیول میں ہونے کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جیسے میں کہوں جاء زید و خالد، زید اور خالد آئے، اس میں کون مرتبے والا، کون آگے کون پیچھے، کون بڑا کون چھوٹا، فرق نہیں معلوم ہوتا واو کا لفظ استعمال کرنے سے۔ جب میں کہوں جاء زید ثم خالد، زید آیا اور پھر خالد آیا، تو یقینی طور پر زید اول ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر ثم ڈالیے، وا کا لفظ مت استعمال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا انہیں، حالانکہ ظاہری طور پر کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ آنے والی قوم کو غلو کے لیے دروازے مل جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم، کما اطرت النصارى عیسی بن مریم، اے لوگو میرے حق میں ہرگز غلو مت کرو جیسے عیسیٰ بن مریم کے حق میں غلو کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلے رسول کہا، پھر انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، پھر انہوں نے اسے خدا ہی بنا دیا۔ تم میرے ساتھ ایسا سلوک ہرگز مت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو تعلیم دی، کہا کہ دیکھیے ایسا نہ کریں۔ اور کئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو ایک بندہ ہوں۔ ایک بدوی آیا دور دراز علاقے سے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی بہت خواہش تھی، اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے لایا گیا تو اس کے دل میں اتنا روب پڑا اور اتنا گھبرا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہیں بہت ساری باتیں اس نے سنی ہوئی تھی، کیا ہے نا، قبائل پر ان کا روب ہے نا، سارا عرب انہیں دیکھ کر ڈر رہا ہے، اتنے بلند پایا ہستی ہیں۔ تو جب ان کے سامنے بدوی آیا تو اس کے پھیپڑے اور اس کے پتے پانی ہو گئے، اس کی پھسلیاں ہلنے لگی، اس کے اندر یہ قسم کا دبدبا اور روب طاری ہو گیا، وہ ہلنے لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہون علیک، کہا کہ اللہ کے بندے ڈرو مت، میں دیکھیے الفاظ غور کیجئے، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو مکے میں بھوک ماری کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے گوشت کو سکا کر اس میں نمک ڈال کر اسے وہ بھوک لگنے پر چوس کر رکھا کرتی تھی، اسے بھوک لگنے پر چوس کر رکھ دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک معمولی عورت کا لڑکا ہوں۔ اشارہ کیا ہے کہ یہ بادشاہوں کے پاس چلتا ہے، ہماری مجلس میں نہیں چل سکتا ہے۔ یہ قیصر و کسریٰ کی مجلسوں میں ان غلوؤں کے طریقے رائج ہیں، لیکن میرے دربار میں ان چیزوں کی کوئی اجازت نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک معاملی عورت کا لڑکا ہوں، مجھے دیکھ کر اتنا تھرانے اور اتنا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہتر آدمی ہونے کے باوجود جب بھی مجلس میں بیٹھتے، مجلس میں آنے والے کے پاس فرق کرنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہتی، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس میں محمد رسول اللہ کون ہے اور ان کے علاوہ یہاں پر کون کون لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور اخلاق تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور تعلیمات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود بتائے محبت کرنے کے، دیکھیں محبت کریے، خوب کریے، ہے نا۔ آپ یہاں پر مجھے بندگی سے نکال کر معبود کے حدود میں ہرگز داخل مت کیجیے۔ بعض ظالم تو یہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ احمد اور احد میں صرف میم کا فرق ہے۔ احمد اور احد میں اس صاحب نے شریعت کی بنیادوں کو ہلا دیا، اس صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیادوں کو توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ان کی رسالت کی بنیادی یہ تھی کہ بندوں کو ان کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرے۔ یہاں تو انہوں نے آوے کا آوا بدل دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری قوم کے اندر اصلاح پیدا کرے، ہماری امت کو ہدایت دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کا انہیں راستہ سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کا راستہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ہمیں یہ کہہ کر کوئی بھی چیز نہیں شروع کرنے کی ضرورت کہ ہم تو گنہگار لوگ ہیں، وہ تو صحابہ تھے، ہمارے اعمال میں کوتاہیاں ہیں۔ دیکھیں یہ مقارنہ، یہ کمپیریزن بالکل صحیح ہے، لیکن اتباع کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتباع کرو، تم اپنے عقل کو مت لڑاؤ۔ اس کے لیے بہت ساری احادیث ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت کرنے کی توفیق بخشے۔ ایسی محبت اللہ ہمیں عطا کرے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پسند کرتے تھے، اور ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ھذا باللہ التوفیق وصلی اللہ علیہ محمد۔